الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور کی توفیق سے قرآن پاک کا ہمارا مطالعہ جو ہے چل رہا ہے۔ آج 26 اپریل 2025 ہے اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 سے ہم اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 رکوع سے مسلسل اللہ تعالیٰ جو تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مختلف قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ قوم نوح کا تذکرہ آیا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو ایک ہی بات پہنچائی کہ اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی مت کرو، کسی اور کے حکم کے پابند نہ بنو۔ ایک ہی تمہارا الہ ہے، ایک ہی تمہاری وہ ہستی ہے جس کی عبادت تم نے کرنی ہے، جس تمہارا معبود ہے، جس کی تم نے غلامی کرنی ہے، جس کو حکم تم نے ماننا ہے، اور نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی۔ لیکن ان کی قوموں نے، کچھ لوگ ایمان لائے، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے، کچھ لوگ بات کو مان لیتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں بات کو مانتے، انہوں نے بات کو نہیں مانا، انہوں نے جھٹلایا اپنے پیغمبروں کو، ان کو واضح دلائل دیے گئے، نشانیاں دی گئیں، لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرایا، آخر کار وہ اللہ کے عذاب کے جو مستحق بنے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے، پچھلے کئی رکوع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بھی قوم مدین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ تمام قوموں کے اندر مختلف قسم کی برائیاں تھیں، اس قوم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو برائی تذکرہ کی ہے وہ خاص طرح بہت اہم ہے ہمارے اس معاشرے کے لیے، کیونکہ ان میں اس غلطی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام پائی جاتی ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اسی روٹین سے جو پیچھے چلتا آ رہا ہے، اسی روٹین میں یہاں بات شروع ہوئی۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ سیم وہی ورڈنگ ہے، وہی الفاظ ہیں جو پچھلے تمام انبیاء کہتے چلے ہیں اپنی قوم کو، اور بالکل یہی الفاظ سمجھو کہ ہمارے لیے بھی ہیں، ہمارے لیے سیم یہی پیغام ہے کہ ہم نے بھی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کا ہمارے ذہن میں کنسیپٹ ضرور کلیئر ہونا چاہیے کہ معبود کہتے کس کو ہیں۔ معبود کا لفظ عبد سے نکلا ہے، عبد معبود یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے غلامی کرنا۔ غلامی، غلام کا کام ہے اپنے آقا کا حکم کو ماننا، جو اس کا آقا کو حکم دے رہا ہے اس نے اس کی اوبیڈینس کرنا، اس کے بات کو ماننا ہے، نہ نہیں کرنا، انکار نہیں کرنی۔ تو وہ ہستی صرف اور صرف اللہ کی ہے جس کا جو حکم آیا ہم نے وہ بغیر ہی سے ہیل ہو جائے اس کو ماننا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا بھی حکم مانا جائے گا وہ اس کے حکم کے انڈر مانا جائے گا، اس کے حکم کا دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ حکم جو مجھے دینے والا ہے یہ اللہ کے حکم کے انڈر ہی آ رہا ہے، یہ حکم کے خلاف تو نہیں دے رہا۔ ایک ہستی جو ہے اس کے حکم بغیر چنو چرا مانا جائے گا، اسی پہ اللہ کی ہستی ہے۔ تو یہی پیغام انہوں نے دیا اپنی قوم کو، شعیب علیہ السلام کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کہ سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل، واضح نشانی جو آ چکی ہے۔ تو یہ وہ پیغام جو کہ ہر پیغمبر نے اپنے پیغام کو دیا اسی چیز پہ، یعنی کہ اکثر جو کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ اسلام سے 1400 سال پہلے آیا، لیکن اسلام 1400 سال پہلے نہیں، اسلام شروع سے ہی ہے۔ اسلام یہی ہے جو آج تک ہم پہ یہی پیغام ہمارے لیے، یہی پیغام شروع سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے تذکرہ چلتا آ رہا ہے کہ تب پیغمبر آ کے یہ پیغام دیتے۔ تو اسلام شروع سے ہی، اسلام کوئی 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہی ہے شروع سے، تو اس کے نزدیک دین بھی ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی شروع سے وہی ذات ہے، تو اس کے نزدیک شروع سے دین اسلام ہی ہے، 1400 سال پہلے نہیں آیا، شروع سے یہی دین ہے۔ یہ بات ہم تک آج تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ عبادت کرو، تمہارے پاس واضح دلائل پہنچ چکے ہیں۔ حکم کیا ان کو آ رہا ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ پورا رکھو ناپ بھی اور تول بھی، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو۔ اب یہ خاص طور پر ان کے اندر جو برائی تھی اس کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، اسی کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا، تم ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، ناپ رہے تو پورا ناپو، تول رہے تو پورا ناپو۔ یہ وہ برائی ہے جو ہمارے یہاں بھی اس وقت کثرت سے عام پائی جاتی ہے، کہیں بھی ہم دیکھ لیں اکثر جو ہے ناپ تول کے اندر فرق ہے۔ خاص طور پہ مشہور چیزیں، یعنی کہ پیٹرول پمپ ہمارے یہاں مشہور ہے، یہ پیٹرول پمپ پہ تیل پورا نہیں ملتا، اکثر ہو جناب کام خراب ہے۔ اسی طریقے سے منڈیوں میں دیکھ لیں، اکثر منڈیوں میں اس طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تکڑیوں میں فرق ہے، اکثر گزوں کو دیکھ لیں، اکثر لوگوں کے گزوں میں فرق ہے، پورا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی 2 انچ کم ہوتا ہے، نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر کم لگے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ یعنی کہ قوموں کی عذاب کا باعث بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ بھائی ناپ تو تم پورا رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو،
ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین کے اوپر اس کی اصلاح ہونے کے بعد فساد مت برپا کرو. یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پھر فساد برپا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. یار جس چیز کو تم کسی کا حق اس کو پورا نہیں دو گے، اس نے تمہیں پیسے پورے دیے ہیں، تم اس کی چیز کو پوری نہیں دے رہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں وہ حقدار ہے چیز کا حق تم اس کو پورا نہیں ادا کر رہے، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے کہ میں نے تجھے پیسے پورے دیے، میری چیز پوری دے، نہیں ملے گی تو ظاہر بات ہے جھگڑا پیدا ہوگا، فساد ہوگا، خون خراب ہوگا، سارا کچھ ہوگا. فساد کی جڑ یعنی کہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم پورا کرو، تمہارے پاس دلائل واضح چیز آ چکی ہے، تمہیں یعنی ایسے نہیں کہ تم کوئی اندھیرے میں تمہیں پتہ نہیں یہ کام غلط ہے تم کرتے چلے جا رہے ہو، تمہارے پاس دلیلیں واضح پہنچ چکی ہے، تمہارے علم میں آ چکی ہے یہ بات. اب تمہارا کام ہے کہ ناپ بھی پورا کرو اور تول بھی پورا کرو، لوگوں کو چیزیں ان کو کم نہ دو. اب یہاں پہ صرف بات تو ناپ تول کی ہو، لیکن اصل اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ لوگوں کی چیزیں ان کی پوری دو، یعنی کہ لوگوں کو جو ان کا حق ہے وہ پورا دو، ان کا حق نہ مت کھاؤ. تو اسی سے لاجیکلی ہر چیز میں یہ چیز اپلائی ہو جائے گی کہ جس معاملے میں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو پورا دیا جائے. وہ چاہے ہم ناپ کے دے رہے ہیں تب بھی اس کا حق ہے، تول کے دے رہے ہیں جب بھی ہے. ویسے کوئی اور معاملات کسی قسم کے بھی جس کا جو حق بنتا ہے اس کو پورا دینا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، ورنہ زمین پہ فساد برپا ہوگا. اب اس وقت بھی ہم نظر دوڑا کے دیکھ لیں تو اکثر جہاں پہ دنیا کے اندر فساد برپا کسی چیز بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے کی ریزن ایسی ہوتی ہے جس کے پیچھے اس کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ فساد کی جڑ بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے سارا فساد برپا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پر فساد مت کرو، اس کے اصلاح ہو جانے کے بعد ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی ایک شخص اپنا ایمان ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے کہ میں اللہ کی بات کو ماننے والا ہوں، اس کو پریکٹیکلی اس چیز کا عمل درآمد پہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر یہ چیز نہ ہو، کسی کو کوئی چیز کی کم نہ دے، کسی کا حق کھانے والا نہ ہو. جو اگر کسی کا حق کھا رہا ہے کسی بھی انداز، چاہے وہ ناپ کے کم کر رہا ہے، تول کے کم کر رہا ہے، یا کسی اور انداز سے کسی کا حق مار رہا ہے، تو سمجھو وہ مومن نہیں ہے. شناختی کارڈ میں مومن ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں اللہ کے نزدیک وہ مومن تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شرط اللہ نہیں ہے کہ ان کو تم مومن ہو تو پھر اس چیز کا خیال کرو کہ زمین پر فساد نہیں ہونا چاہیے. اور فساد فی الارض، جو زمین پر فساد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس کے اوپر بے شمار آیات ہے قرآن کی کہ قوموں کا عذاب بھی اسی وجہ سے آتے رہے کہ وہ زمین پہ کہیں نہ کسی انداز میں فساد برپا کرنے والے ہو جاتے تھے. جو بھی قومیں عذاب سے تباہ ہوئی ان کی بیسک وجہ یہ تھی کہ وہ فساد کرتی تھی، کسی کسی انداز میں وہ فسادی بن چکے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے. اگر میں کہ ولا تقعدوا بكل صراط، ہر راستے کے اوپر بیچ میں تم مت بیٹھ جاؤ، تو ادھر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، وعید سنانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، وہ تصدون عن سبیل اللہ کے راستے سے روکنے والے مت بنو. من آمن به، جو اللہ کو ایمان لانا چاہتا ہے، وتبغون عوجا، تم اس کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر راستے کے اوپر تم رکاوٹ نہ بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ چیز بھی یعنی کہ آج کل کے ہمارے معاشرے میں بہت عام چیز ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سیدھے راستے کسی کو چلنے نہیں دینا چاہتا. کوئی کام آپ سیدھے راستے سے کرنا چاہو اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں گی، آپ کو کوئی نہ کوئی رشوت لگاؤ کسی کو، کچھ نہ کچھ کرو، کوئی نہ کوئی چیز انٹرسٹ اس کے آگے آ جائے گی کہ سیدھے راستے سے تمہارا کوئی کام جلدی کرنے نہیں دیا جاتا. عام طور پہ یہ اس وقت ہمارے یہاں روٹین ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے اس چیز کو کہ تم لوگوں کے راستے مت بیٹھو، ان پہ وعیدیں نہ سناؤ، ان کے اوپر بدماشیاں نہ اپنی جتاؤ. تو تم سیدھے راستے نہیں کام کرنا چاہتے، یہ وجہ تم ٹیڑھ پن اس کے کرتے کہ ادھر سے ہو کے گزرتا ہم کام ہوگا، سیدھے راستے سے کوئی نہیں ہوگا. وذکروا اللہ، یاد کرو چیز کو، اس کن تم قلیلا، جب تم تھوڑے سے تعداد میں، کثرکم، تمہاری کثرت ہم نے بڑھا دیا، یعنی کہ تم کمزور تھے، تم طاقتور کنڈیشن میں ہم لے آئے، طاقت کا تم ناجائز استعمال مت کرو. وانظروا، دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فسادیوں کا انجام کیسا ہوا. یہ وہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قومیں پہلے تباہ کی وہ فساد کسی نہ کسی انداز میں کر رہی ہوتی تھیں. وہ یہ لگا کہ دیکھو کہ تمہارے پچھلے جو لوگوں نے اس قسم کے فسادی کام کیے، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. یعنی کہ تم بھی اگر یہ فساد والا کام کرو گے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا. تو یہ چیز ہر دور میں اپلائی ہوگی، آج کے دور میں بھی اپلائی ہوگی. تو انسان اگر ویسے کام کرے گا جو فساد کا سبب بنے گا، کسی حق تلفی کرے گا، کیونکہ ویسے زمین کے اندر نظام دھرم برم ہو رہا ہے، تو انسان سمجھو عذاب کا مستحق بن جائے گا اللہ کے کاغذوں میں. اب وہ عذاب کس طریقے کو، کس انفرادی آئے گا، اجتماعی آئے گا، کہ جس پہ وہ فساد کر رہا ہے اس کے اوپر پرسنلی آئے گا، سب کے اوپر آ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کس طریقے سے وہ کرے گا. لیکن عذاب کا مستحق انسان بن جائے گا اس معاملے میں اگر اس روش پہ چل پڑے گا، جو کہ آج کل ہمارے یہاں چل رہی ہے بڑی کثرت کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو اس چیز کو، جب تم کمزور تھے تو تم ہمیں تو طاقت بخشی، تم دیکھو بھی مفسدوں کا پہلے کیسا انجام ہوا. اگر میں کہوں ان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ، پیغمبر اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے ایک جماعت اس کے بعد ایمان لے آئی ہے میری اس چیز پر جو میں لے کے آیا، جو پیغام یعنی کہ ان تک لایا وہ بات مان چکی ہے، وہ طائفۃ لم یؤمنوا، ایک جماعت ایسی جو نہیں مان رہی، فصبروا، تو پھر صبر کرو، ڈٹے رہو اپنی اپنی جگہ پہ جہاں پہ ہو، حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین، یہاں تک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں ہمارے درمیان اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی پھر دو دھڑے جب بن جاتے ہیں کہ ایک تو نبی کے ساتھ ایمان لے کے آگے، دوسرے اس کے مخالف کھڑے ہو گئے اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تو بعد ایمان لانے کے اوپر آتے ہی نہیں پھر وہ، تو آخری حل یہی ہے ٹھیک ہے وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا. پھر اس سے زیادہ یعنی کہ انسان زبردستی تو نہیں کسی کو موڑ سکتا، بات سمجھا ہی سکتا ہے. جب ایک اڑ جاتا ہے اپنی جگہ پہ تو فیصلہ پھر اللہ ہی کرتا ہے اس کا. اور فیصلہ ظاہر یہی ہوا، پہلے قوم اس طرح ہوتے عذاب آ جایا کرتا تھا،
آج کل میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اور انداز کر دیتا ہے، لیکن فیصلہ بھی اللہ ہی کرتا ہے اس چیز کا. جب انسان ایک ہٹ دھرم ہو جاتی ہے کہ ہر چیز واضح بھی ہوگی پھر بھی اس نے اگر نہیں ماننا تو پھر فیصلہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی بتائے گا اگر تم اڑ گئے ہو ایک جماعت مان کے تم نہیں مان رہے تو پھر ٹھیک ہے، رکو، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. اب یہ بات جب پیغمبر نے پہنچا دیا اپنی قوم تک، قال الملأ الذین استکبروا، اب ان کی طرف سے جواب آیا جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے جن کو پیغام پہنچایا جا رہا تھا. یعنی کہ زیادہ تر بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں، باقی تو عوام الناس تو بیچارے بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے تابع ہوتے ہیں. جو بڑے سردار تھے انہوں نے جواب دیا جو تکبر والے تھے ان قوم میں، ان کی قوم میں سے، کہ لنخرجنک یا شعیب، ہم نکال دیں گے یا شعیب تجھے اپنے یہاں سے بستی سے، والذین آمنوا معک، جو تیرے ساتھ ایمان لائے سب کے سب ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تجھے لوٹ کے ہماری ملت میں آنا پڑے گا، ہماری روش پہ چلنا پڑے گا. یعنی کہ یہاں چل رہے تو ہمارے مطابق چلو، ہمارے مطابق نہیں چلو گے تو ہم یہاں سے نکال پار کر دیں گے، تمہیں یہاں پہ نہیں جینے دیں گے یہاں پہ. اب یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جس وجہ سے لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے، اپنے ملک چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، گھر بار چھوڑنے پڑ جاتے ہیں. لوگ اس طرح مجبور کر دیتے ہیں کہ بھائی رہنا تو اسی طریقے سے رہو، نہیں تو ہم یہاں سے نکال دیں گے. اور یہ سلسلہ یعنی کہ شروع سے چلتا ہے، انبیاء کو بھی ہجرت کرنی پڑی، اور آج کل بھی ایسا ہے لوگوں کو جو ہے اپنے اپنے ملک گھر بار چھوڑ کے جانے پڑتے ہیں. تو یہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ اس طریقے سے بیچاروں کو اپنے ملک سے نکلنا پڑتا ہے کہ لوگ مجبور کر دیتے ہیں اس حد تک. یہاں پہ انہوں نے وہی بات کی کہ تمہیں نکال دیں گے یا پھر واپس لوٹ کے ہماری اس روش کے اوپر آؤ. قال، انہوں نے کہا کہ اولو کننا کارہین لکننا کارہین، کیا ہم نہ بھی چاہیں تب بھی تم زبردستی کرواؤ گے. یعنی کہ پیغمبر نے جواب دیا کہ ہم تم اس راستے نہیں چلنا چاہتے، تم زبردستی کرو گے ہمارے ساتھ کہ تمہاری ملت کی ہم پیروی کریں. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، پھر تو ہم نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا گا پھر تمہاری ملت میں ہم چلے گئے. یعنی کہ ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، ہم پیغام چھوڑ کے تمہاری ملت کی پیروی میں لگے پھر تو ہم نے سمجھو کہ جھوٹ باندھا اللہ کے، پھر تو ہمارا اپنا مان کمزور رہا. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بعد نجان اللہ، بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی اس چیز سے، یہ جہالت میں تم پڑے ہو، ہمیں اللہ نے نجات دے دی، ہم دوبارہ اس کے اندر آ جائیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. وما یکون لنا، ہم کیسے ہو سکتا ہے یا نعود فیہا کہ ہم اس میں واپس لوٹ آئیں، الا ان شاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارا رب جو چاہے. یعنی کہ ہم نے تو وہی کرنا جو ہمارا رب چاہے گا، ہم رب کی رضا کو چھوڑ کے ہم تمہارے پیچھے لگ جائیں ایسا تو اب ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہمیں بتا چکا سارا کچھ. وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کے علم میں تو ہر چیز جو ہے اس کے علم کے اندر موجود ہے. یعنی کہ کون کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، کتنا مجبور ہے کتنا نہیں، اس چیز کا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. وعلی اللہ توکلنا، اللہ کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں اور اللہ جو ہے ہماری دنیا فیصلہ کرے گا. یہاں پہ یعنی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس کے اندر واپس نہیں لوٹیں گے اب، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے واقف ہے. اب اس میں ایک چیز اور غور طلب یہ چیز ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہا نا کہ ہر جگہ پہ راستے پہ وہ رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، تو کئی دفعہ انسان ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو مجبوری بعض دفعہ انسان کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ چیز کی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حالات سے واقف ہے، کیونکہ مجبوری کے حالات میں اللہ تعالیٰ حرام کو بھی حلال کر دیتا ہے. جو انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی راستہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ خنزیر کھانے کی بھی اجازت دے دیتا ہے. لیکن کون اس قدر مجبور ہوا ہے اور کون اپنے آپ کو مجبور خود سے بنا رہا ہے؟ کئی لوگ اس کا نجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ بھائی لوگ نہیں، اب تو کوئی اور کا تو حل نہیں ہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بھائی سیدھے راستے پہ تو انسان چل ہی نہیں سکتا، سیدھے راستے تو آپ بجلی کا بل بھی نہیں دیتے لہٰذا بجلی چوری کرنی ہم پر لازمی ہو گیا، ہم کیا کریں. اب سیدھے راستے تو ہم کو ٹیکس نہیں دیتے لہٰذا ٹیکس چوری کرنا ہم پر لازم ہو گیا. تو بعض لوگ اس کو اپنی کمزوری خود سے بنا لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو دل چاہے خود کر رہا ہے اس کے اوپر، اپنے آپ کو مجبور بنا لے کیا کریں، اس ملک میں تو ہم نظام ہی ایسے تو لہٰذا ہمیں تو بےایمانی کرنی پڑے گی. یہ ہر ایک اوپر اس طرح سے لاگو نہیں ہو جائے گا. وہ کنڈیشن کون اس کنڈیشن میں آ گیا کون نہیں آ گیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے پھر اینڈ پہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہاں پہ آئے کہ وسیع رب کل شیء علم، میرے رب کے وسیع علم میں ہر چیز ہے، پھر کون کتنا مجبور ہے یہ اس کے علم میں بھی ہے. تو مجبوری میں دین اجازت ضرور دیتا ہے، حرام حلال ہو جاتا ہے مجبوری کے اندر، لیکن مجبوری جانون ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو گھما پھرا کے مجبور بنا لے کہ میں تو مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک وقت ہے. پھر اللہ نے کہا کہ تم کمزور تھے، ہم نے تمہیں طاقت دی. تو یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ انسان کمزور ہوتا ہے کہ اس کو وہ حرام کام کرنا پڑتا ہے، لیکن بعد وہ وقت گزر جاتا ہے انسان پھر ایک اچھی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. لیکن بعض لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اچھی کنڈیشن میں بھی اسی کے اوپر لگے رہتے ہیں. ایک بندے کو رشوت لینے کی عادت پڑ گئی تو وہ اچھا برا ہو تو وہ رشوت ہی کھائے چلا جا رہا ہے. یا ایک بندے کو بجلی چوری کرنے کی عادت پڑ گئی یا کسی کو ٹیکس چوری کرنے کی عادت پڑ گئی، اب اچھا وقت بھی اس کے اوپر آ گیا تو اس نے اسی کے اوپر روش کے اوپر ہی رہنا ہے. تو یہ چیز بڑی نازک ہے، غور طلب ہے کہ انسان کس کنڈیشن میں کس وقت کن حالات میں ہے. وہ اصل چیز اللہ اس کے دل سے بھی واقف ہے، اس کے حالات سے بھی واقف ہے. تو اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایسا کام الٹا کرنا پڑے جس پہ آپ کو مجبور کر دیا گیا تو وہ جنرل کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر اللہ کے سامنے آپ جواب دے بھی کل ہو سکے کہ اللہ تو جانتا ہے میری حالت کو میں نے کس حالت میں یہ کام کیا، کس مصیبت میں کیا. تو یہ نہ ہو کہ انسان وقت پلٹ کے اچھا وقت بھی آ گیا پھر بھی انسان اسی روش پہ چلا ہوا ہے. تو یہ تمام آیات اس چیز کے اوپر ہمیں اشارہ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے سوائے کہ اللہ چاہے. ٹھیک ہے، اللہ کو ایسی کنڈیشن ہو جائے گی پھر دیکھی جائے گی، لیکن میرا رب کے علم جو ہر چیز کا وسیع ہے، کون کس کنڈیشن میں اللہ خوب جانتا ہے. اللہ توکلنا، اللہ کے اوپر ہی ہمارا توکل ہے. ربنا افتح بینا و بین قومنا، اے اللہ پھر ہم فیصلہ کر دیں ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ.
وانت خیر الفاتحین، تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ ہی جڑا ہونا چاہیے، توکل اس کے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ کنڈیشن کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تو انسان کو بعض سخت قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا وقال الملأ الذین کفروا، پھر وہ کہنے لگے سردار جو ان کی قوم کے تھے، ان قوم ہی، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اس کے پیچھے تم چلے، انکم اذا لخاسرون، پھر تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی یہ تو تمہیں لگا رہا ہے عجیب سے کام کی طرف، اس پہ گئے تو تم تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو گے دنیا میں، تو پھر تم کچھ نہیں کرتے، تم تو خسارہ پانے والے میں ہو جاؤ گے۔ یہ اکثر دنیا دار لوگ قسم آج بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں، بھائی لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، بس یہ تو تم گئے تو تم بربادیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں ایسے تھوڑی رہا جاتا ہے، دنیا بڑ کوئی دیکھنا پڑتا ہے، اس قسم کے ڈائلاگ سننے پڑتے ہیں۔ تو اس وقت کے لوگ بھی اس قسم کے ڈائلاگ، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر ان کو ایک بھونچال نے، ایک زلزلے نے پھر آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو پھر اگلے صبح پھر وہ اپنے گھر میں ایسے ہوندے پڑے ہوئے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کبھی یہاں پہ تھے ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ آ گیا، اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے نا، مہلت جب ختم ہو جاتی ہے، جب انسان ڈھیٹ بن جاتا ہے اس حد تک، پھر اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کا عذاب پھر وہ آ جاتا ہے۔ آخر ان کے اوپر وہی ہوا کہ جب انہوں نے سب کچھ جھٹلا دیا، سارا کچھ دے کے، اور اللہ کا عذاب پھر ان کے اوپر آ گیا۔ تو فرمایا الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، کانوا هم الخاسرون، وہی نقصان میں پڑے۔ اب وہ نقصان میں کیسے پڑے؟ ظاہر ہے دنیا میں تو اپنی مرضی کی زندگی جی رہے تھے، ان کی بات تو نہیں وہ مان رہے، دنیا میں تو ظاہر مزے میں ہی ہوں گے، لیکن آخر کیا ہوا؟ دنیا تو ختم ہو گئی، اصل خسارہ ہوئی آخرت کا ان کو پڑا، کہ اصل کامیابی اصل میں آخرت کی ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم جتنا بھی مال اکٹھا کر لیں، جتنا بھی کامیابی حاصل کر لیں، جتنا بھی آگے سے آگے نکل جائیں، لیکن آخرت میں کامیاب تو ظاہر ہے اس کا کوئی وقت ہی نہیں نا، انسان کی اپنی وقت، جب کوئی نہیں، انسان ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہی ہے، بس انسان ایک منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی کمایا وہ اس کو تو کسی کام نہیں رہتا، اب اس کے لیے تو آخرت ہی ہونی جو بھی ہونی ہے۔ اب یعنی کہ انسان کو دیکھ لیں اپنی زندگی میں کیسی اتنی چیزیں دیکھتے ہیں کہ پانی کا بلبلا جب ختم ہو جاتا ہے دوبارہ وہ کبھی نہیں پھر نظر آتے۔ انسان بھی اس طریقے سے چلتا پھرتا اچانک ہی چلا جاتا ہے، اچانک خبر سی ملتی ہے جناب وہ تو چلا گیا، انسان حیران رہتا ہے، ابھی کل تو میری بات ہوئی تھی، ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے بعد باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن انسان چلا جاتا ہے دوبارہ کبھی پھر اس کی شکل نہیں دیکھی جاتی، واپس نہیں آتا۔ تو وہ ایسے لوگ تھے کہ دنیا کے اندر تو اپنے مزوں میں لگے ہوتے کہ عذاب آیا ختم ہو گئے، صفاتی سے مٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے جھٹلایا وہی نقصان میں پڑے۔ اصل نقصان اصل میں ہے ہی وہ جس نے آخرت برباد کر لی، دنیا چاہے جتنی مرضی اکٹھی کر لی، وہ ایک لمحہ لگتا ہے، سب کا سب مٹ جاتا ہے۔ تو اصل نقصان وہی تھے جو آخرت نہیں کما سکے اپنی۔ تو فرمایا فتولی عنہم، پھر انہوں نے ان سے منہ موڑ لیا پھر اپنی قوم سے، وقال، کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، یعنی کہ جب تباہ ہو گئی پھر ایک انسان جیسے افسوس بھرا جملہ کہتا ہے کہ اے میری قوم، لیکن ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو یقیناً تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا دیے تھے، تم واضح کر کے بتا دیتے جس راستے میں تم چل رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، تمہیں بے لوث بتا رہا تھا، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی مانگ نہیں رہا تھا تم سے، کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا تھا، تمہاری خیر خواہی کی تھی خالصتاً۔ تو کیف عصی علی قوم کافرین، تب ایسے کافر قوم کے اوپر میں کیا افسوس کروں پھر؟ یعنی کہ افسوس در افسوس والی بات ہے کہ افسوس کرنے کے لائق بھی ایسی قوم نہیں ہوتی پھر، جن کو بتا دیا سارا کوئی ہر چیز واضح کر دی، اس کے باوجود بھی انسان نہ اپنے آپ کو سنبھالے، تو پھر اس پہ کیا افسوس کرنا، اور کیا نہیں، وہ ایک برابر ہی ہو جاتا ہے۔ بالکل اس طریقے جس طرح آج بھی جتنی برائیاں چل رہی ہیں، لوگوں کو پتہ تو سارا کچھ ہے، واضح دلائل تو موجود ہے کہ بھائی رشوت کھا رہے ہو تو کام غلط ہے، کسی کے حق کو مار رہے ہو، حق تو اس کا تھا، تم نے پیسے لے کے حق کو اس کو دے دیا، کام تو تم غلط کر رہے ہو، جتنے بھی کام الٹے ہو رہے ہیں پتہ تو سب کو ہے، دلائل تو سب کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، لیکن بات ہے کہ انسان اس کے اندر جب لگ جاتا ہے تو انسان جو ہے نا بس اپنی جو آخرت برباد کر لیتا ہے، دنیا اکٹھی کر رہا ہوتا ہے، تو دنیا کی حالت میں وہ بلبلے کی طرح ایک لمحہ لگے گا سب ختم، آخرت تو ہے پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ پہ ہمارا فی الحال رکوع ختم ہو رہا ہے، اس کے بھی شارٹ سے ہم ریویژن کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ سوالوں کو تو اس پہ ہم کر لیں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے بتایا کہ جیسے باقی قوموں کے تذکرہ آئے تھے، تو قوم مدین کا تذکرہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی وہی سیم پیغام پہنچایا جو سب کے لیے آج تک ہمارے لیے بھی، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی کا ہم نے حکم ماننا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا ہم آنکھ بند کر کے حکم مانیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس دلائل پہنچ چکے ہیں، کام جو کرنے والا کیا ہے، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کی ان کی چیزیں کم نہ دو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ کسی انداز سے بھی، کوئی ناپ کے حق کھا رہا ہے، کوئی تول کے حق کھا رہا ہے، کوئی ویسے اور حق کھانے میں لگا ہوا ہے، تب کو سنا جائے، لوگوں کی اشیاء ان کو کم نہیں دینی، کسی کا حق نہیں رکھنا، اور زمین پر فساد برپا نہیں کرنا، یعنی کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے زمین پر فساد ہوتا ہے، وہ فساد اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، فساد ہی لوگوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین پر اس کی اصلاح کے بعد تم فساد مت برپا کرو اگر تم مومن ہو تو، اور فرمایا کہ ہر سیدھے راستے پر مت بیٹھو، یعنی کہ لوگوں کے لیے سیدھے راستوں کو آسان کرو، لوگوں کو رکاوٹ مت بنو، اکثر اب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دیا جاتا، تو اللہ نے کہا ہر سیدھے راستے پہ تم مت بیٹھو، لوگوں کو راستے سے مت روکو، ان کو مت ڈراؤ، تم کو اس کے اندر کجیاں مت تلاش کرو، لوگوں کو ٹیڑھ پن مت گزار، لوگوں کو چلنے دو سیدھے راستے کے اوپر، اور یاد کرو اسی کو تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں کثرت دی، تمہیں طاقت دے دی، مال دولت دے دیا، تو اس کا تم ناجائز استعمال مت کرو، اور دیکھو کہ فسادیوں کا انجام کیسا ہو، اللہ تعالیٰ وہی سنا رہا ہے کہ دیکھو تم پہلے جو لوگ کرتے رہتے کس انجام کو پہنچے، تم بھی انجام کو پہنچ جاؤ گے، زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آج ختم ہو جانی ہے، کل ختم ہونے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اپنی لائن سیدھی رکھو۔
اور فرمایا کہ ایک جماعت مان لا چکی میری اس بات کو قبول کر چکی، ایک نہیں مان رہی تو بس اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، تو تم صبر کرو، دیکھو اللہ کا فیصلہ پھر کیا آتا ہے۔ لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے پھر وہی بات کی کہ شاید ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے، تو ہماری بات ہمارے پیچھے لگ، ورنہ ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ یعنی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی لاجک نہیں ہوتی بات کو سمجھانے کے لیے، صرف دھمکی ہے ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تو اس طرح ہم کیا ہے سیدھا اس طریقے سے چلو، ہم نے تمہاری بات کوئی نہیں ماننی۔ تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا رب چاہے گا، اگر ہم اس راستے پر چل پڑے تو ہم نے تو اللہ پر جھوٹ باندھا، تو ہماری کسی بات کی ویلیو کوئی نہیں رہ گیا، ہم بھی راستے سے پھٹک گئے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ تو سارے علم کو جاننے والا ہے، تو ہی فیصلہ کر ہمارے قوم کے درمیان۔ پھر وہ سردار کہنے لگے بھائی، دوسرے لوگوں کو کہنے لگے بھائی تم اس کے پیچھے لگے رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن نقصان کس نے اٹھایا؟ اللہ نے بتایا کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آ گئی، تو پھر ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں، بھولے بسرے ہو گئے۔ آج بھی لیکن بڑے بڑے محلات پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شاہی قلعے پڑے ہوئے ہیں، ایسے جیسے کبھی یہاں سے رہتے نہیں تھا، ویران کے ویران پڑے ہوئے ہیں، ختم ہو جاتی ہے دنیا۔ انسان جب گیا تو پھر سارا کچھ ہی گیا، انسان کی اپنی آنکھ بند ہو گئی، ساری دنیا چاہے چمکتی رہے، اس سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، اس کی اپنی زندگی تو آگے چلی گئی۔ تو اللہ نے کہا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارے میں رہے، شعیب خسارے میں نہیں رہے، ان کے ایمان لانے والے خسارے میں نہیں رہے، وہ فائدے میں ہی رہے۔ آخر انہوں نے ان سے منہ موڑا اور بتا دیا کہ میں نے تو پیغامات پہنچا دیے تھے، تم نے نہیں مانا، تو ظاہر تمہارا انجام پھر یہی ہونا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا رکوع ختم ہوتا ہے۔ سبق ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ واضح چیزیں ہم تک بھی پہنچ چکی ہیں، جتنی بھی برائیاں ہمارے یہاں چل رہی ہیں، ہم خود کرنے والے ہیں، جو بھی ہم دیکھنے والے ہیں، پتہ ہمیں ہوتا ہے کہ کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کا دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، ضمیر ہمارا میں بتا رہے ہیں کام غلط ہے، لیکن انسان ڈھیٹ پڑ کے کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کر کس لیے رہا تھا؟ آ جا کے دنیا ہی ہم چاہیے ہوتی، چاہے مال دولت کی صورت میں ہو، کسی کی دوستی کی صورت میں ہو، کسی شہرت کی صورت میں ہو، آ جا کے سارا چکر دنیا کی گردی گھومتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک لمحہ ہے، آج آنکھ بند ہو گئی دنیا ختم، چاہے جو مرضی ہو، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹی زندگی اللہ نے میں دی ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔